بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کو ہنسا دینے والے تین کام۔ حدیث میں ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جن سے اللہ کو ہنسی آتی ہے، جیسی ہنسی اس کی شان کی مناسب ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ تین موقعوں پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ پاک کن لوگوں کو ناپسند کرتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 2، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ نمبر 3، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ نمبر 4، یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 5، یقیناً دغاباز گنہگار اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا۔ نمبر 7، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نمبر 8، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 10، اللہ پاک غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 11، کوئی خیانت کرنے والا اور ناشکری کرنے والا اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔ نمبر 12، اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف، حدیث میں ہے کہ تین موقعوں پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ پہلا موقع ایک میدان حج میں، جب ننگے سر ننگے پاؤں گرد پڑا ہو، بال بکھرے ہو، ناخن بڑے ہو، نہ خوشبو نہ زینت، اور لبیک لبیک کہتے ہوئے بندے پھر رہے ہیں۔ اللہ پاک اس موقع پر ہنسی آتی ہے کہ کیا چیز ان کے گھروں سے نکال کر لائی ہے۔ بیوی بچے چھوڑے، وطن چھوڑا، آخر یہ کیوں فقیروں کی طرح بے وطن ہو گئے ہیں؟ میری محبت میں ہی تو پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے اور ملائکہ سے کہتا ہے کہ تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کی مغفرت کی۔ یہ میری محبت میں گھر بار بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، میں کریم ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ گھر بار چھوڑ دے اور میں توجہ نہ کروں۔ میں نے ان سب کی مغفرت کی، تو خوش ہو کر مغفرت فرماتا ہے۔ اس خوشی کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا۔ فرضیت کی شرائط، حج فرض ہونے کے 8 شرطیں ہیں، جب تک وہ نہ پائی جائے حج فرض نہیں ہوتا۔ نمبر 1، اسلام۔ حج صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے۔ اگر استطاعت تھی مگر مسلمان نے حج نہ کیا، پھر فقیر ہو گیا، تب بھی اس پر حج کا فرض باقی رہے گا۔ دارالحرب، اگر دارالحرب میں ہو اور باقی شرائط پوری ہوں اور اسے اس بات کا علم ہو کہ حج اسلام میں ایک فرض ہے، تو اس پر تب بھی فرض ہوگا۔ اگر اس تک اسلام کی تعلیم نہ پہنچ سکی تھی تو حج فرض نہیں۔ بلوغت، حج صرف بالغ پر فرض ہوتا ہے۔ نابالغ اگر صاحب مال ہے تب بھی بالغ ہونے پر ہی حج فرض ہوگا۔ اگر بلوغت سے پہلے حج کر بھی لیا تو اس کا حج صحیح ہے، مگر یہ نفلی حج گنا جائے گا، لیکن بالغ ہونے کے بعد اسے فرض حج ادا کرنا ہوگا۔ عاقل، صرف عاقل پر ہی حج فرض ہوتا ہے، مجنون پر نہیں۔ آزاد غلام یا باندی پر حج فرض نہیں، اور اگر وہ حج کرے تو اسے نفلی حج گنا جائے گا۔ اگر مالک نے آزاد کر دیا، اب اگر اس کے پاس حج کے جملہ شرائط پائے جائے تو اس پر حج فرض ہو جائے گا، کیونکہ اب وہ آزاد ہے۔ سفر حج میں وفات کا اجر، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کرنے کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت تک حج کرنے والے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ جو شخص عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت تک عمرہ کرنے والے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور جو شخص جہاد کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت تک جہاد کرنے والے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ دوسرا موقع، جب مکبر تکبیر کہے اور لوگ دوڑ دوڑ کر آ رہے ہیں کہ صفِ اولا میں جگہ ملے، ہر ایک کہتا ہے مجھے ملے، گویا ایک قسم کا جھگڑا ہے اور آگے پیچھے کی دوڑ ہے، تو اللہ پاک کو ہنسی آتی ہے کہ یہ جو اپنا گھر چھوڑ کر میرے گھر آئے ہیں، ان میں سے ہر ایک آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہاں کوئی مٹھائی روٹی نہیں مل رہی، یہ آخر کیوں دوڑ رہے ہیں؟ یہ میری محبت میں دوڑ رہے ہیں، یہ ہمارا دربار جان کر آئے ہیں،
یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے جتنا بھی قریب ہو جائے اتنا ہی ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ اس سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ تیسرا موقع فرمایا گیا کہ شوہر اور بیوی پڑے ہوئے سو رہے ہیں، اچانک شوہر کی آنکھ کھلی اور جی چاہا کہ تہجد پڑھو۔ اس نے بیوی کے منہ کے اوپر چھینٹا مارا، وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس نے کہا کیا مصیبت آئی ہے؟ شوہر نے کہا 2 رکعت نفل پڑھ لے، تہجد کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ اس کی محبوبہ ہے، اس کے پاس لیٹی ہے، آرام سے میٹھی نیند سو رہی تھی، ایک دم گھبرا کے اٹھی کہ بارش تو نہیں آ گئی؟ شوہر نے کہا بارش تو نہیں مگر 2 رکعت پڑھ لے۔ تو یہ آگے سے کہتی ہے کہ میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے 2 رکعت پڑھنے کی توفیق ہو گئی۔ اس نے بھی کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھی اور بیوی نے شوہر کے منہ پر چھینٹا مار دیا اور وہ ہڑبڑا کے اٹھا۔ تو یہ موقع بھی اللہ تعالیٰ کی ہنسی کا ہوتا ہے، کیونکہ یہ تینوں چیزیں درجات کے بلند ہونے کا باعث ہے اور اللہ تعالیٰ کی انتہائی رضا کا وقت ہے، اس واسطے اس کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا۔ تو یہ جو فرمایا گیا کہ جب رات تنہائی میں گزارتے ہیں، کبھی سجدہ رکوع میں اور کبھی تلاوت میں، اس پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو میں بڑا عابد اور زاہد ہوں، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں اٹھا، یہ صرف مجھے دکھلانے اور میری رضا کے لیے اٹھا ہے۔ میں کریم ہوں، بخشتا ہوں اور مغفرت کرتا ہوں۔ ذوالحجہ کے مقبول دن اور راتیں ہر رات کے قیام شب قدر کے برابر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باقی دنوں میں سے کسی دن بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ عشرہ ذوالحجہ میں اللہ کو محبوب ہے۔ عشرہ کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے اور اس کی ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ ذوالحجہ کا عمل ہر حاجت پوری، جو کوئی بھی ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ کافرون اور 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو انشاءاللہ تعالی اس کی جو بھی جائز حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کرو تو آپ تک پہنچ جائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، خدا حافظ۔